بسم الله الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحيم. مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو کام شروع نہ کیا جائے وہ ناتمام اور بے برکت رہتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگائے، شیطان پر آسمان سے شعلے برسے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت جلال کی قسم کھا کر فرمایا جس چیز پر بھی میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کے اور اللہ کے اسم اعظم میں اس قدر نزدیکی ہے جیسی آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ میں دو چیزیں بطور خاص پائی جاتی ہیں، ایک اللہ کی ذات پر ایمان اور دوسرا اس پر توکل۔ جب کوئی شخص کسی کام کو شروع کرتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ کوئی ذات ہے جس پر وہ ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کا نام ہے، اور وہ شروع کرتا ہے تو وہ بھروسہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کام اب مکمل اللہ ہی کروائے گا، اسی کے نام سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر بھروسہ کر کے یہ کام مکمل ہوگا، یعنی ایمان اور توکل، یہ دو چیزیں بسم اللہ میں پائی جاتی ہیں۔ اور دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہر اچھے کام کے شروع میں خواہ وہ کھانا پینا ہی کیوں نہ ہو بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع، ہر جائز کام، اچھا اور شان والا کام اگر بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جائے گا تو کام دم کٹے جانور کی طرح ہوگا، یعنی بے برکت ہوگا۔ جس خطبے کی ابتدا میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے یعنی اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ ہوا اجزم، وہ جزامی آدمی کی طرح ہوگا جس کی انگلیاں گل چکی ہوں، لہٰذا ہر کام کی ابتدا میں بطور تعظیم اللہ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بیٹے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، ان کا شمار چھوٹے صحابیوں میں ہوتا ہے۔ کھانا تیار تھا، بچے نے دور بیٹھے ہی ہاتھ آگے بڑھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کرتے ہوئے فرمایا بیٹے قریب ہو کر بیٹھو، بسم اللہ پڑھو، کل بیمینک اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک اپنے سامنے سے کھاؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کی تربیت فرمائی، اور اگر شروع میں بسم اللہ بھول جائے تو جس وقت یاد آئے اس وقت بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ پڑھ لے۔ اور آج بے عملی کا ایسا دور ہے کہ ہم بہت سے لوگ اللہ کی ہزاروں نعمتیں کھاتے ہیں اور بہت سے کام کرتے ہیں اور بسم اللہ کہنا اور اس کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری لاپرواہی کی حالت یہ ہے کہ جانور کے اوپر بھی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے بہت سے لوگ ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر یعنی تکبیر نہیں پڑھتے، حالانکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس ذبیحہ پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ۔ حضرت مولانا محمد اسلم نقشبندی مجددی دامت برکاتہم اپنا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ عاجز شاپ پر گیا مرغی خریدنے، مرغی ذبح کرنے والا جلدی مرغیوں کی گردنیں کاٹ کر پھینک رہا تھا،
इस आजिज ने इरशाद किया, अर्ज किया, ज़िबा करते हुए तकबीर पढ़ लो, बिस्मिल्लाह पढ़ लो। तो उसने इंतहाई लापरवाही से कहा, आप खामोश रहें, मैंने सुबह ही तकबीर पढ़ के छुरी पे फूंक मार दी थी। अल्लाहु अकबर। देखें हमारी लापरवाही की ये हालत है कि हलाल चीज़ें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए हलाल की हैं, हराम करके खा रहे हैं और खिला रहे हैं। अगर थोड़ी सी एहतियात कर ले और ज़िबा करने वाले को मुअद्दबाना तरीके से गुजारिश करें और याद दिला दें कि भाई तकबीर ज़रा ऊंची आवाज़ से पढ़ ले ताकि हमें तसल्ली हो जाए। तकबीर पढ़ी गई, ज़बीहा हलाल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें इन अहादीस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। يا